मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो आपके साथ दरूद पाक के वाक़यात शेयर करने वाली हूँ, उम्मीद करती हूँ कि उसके बाद आप लोगों का ईमान और बढ़ेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ेंगे। एक बात पहले ही क्लियर कर दूँ, आप कोई भी दरूद का सीगा पढ़े हैं, कोई भी दरूद पढ़े हैं, छोटा बड़ा, आपने दरूद इब्राहिमी नहीं छोड़ना, आपने दरूद इब्राहिमी लाजमन पढ़ना है। अक्सर औकात लोग कहते हैं दरूद के लिए इजाज़त की ज़रूरत होती है, लेकिन दरूद इब्राहिमी के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसको अव्वल आखिर पढ़ा जाता है 11-11 मरतबा, और बीच में आप कोई भी दरूद पढ़ लें जो भी आपको लगे ईजी है सलाम के साथ। लेकिन यहाँ मैं एक बात क्लियर करती रहूँ कि दरूद इब्राहिमी ना छोड़ें प्लीज़। बेशक 11 दफ़ा पढ़ें रोज़, लेकिन पढ़ें ज़रूर, इसको छोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने वाक़यात शेयर किए हैं। एक बहन ने बताया कि वो बहुत परेशान थे, ख्वाब में आया कि 313 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ो, तुम्हारे मसाइल के लिए काफ़ी होगा। बेसिकली 313 की जो तादाद है ना, ये तादाद आती है कसरत की तादाद। तो जो भी इसको पढ़ता है, अगर 313 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लेता है, इसका मतलब है उसने उस दिन कसरत से दरूद पाक पढ़ा है। और दरूद इब्राहिमी खासियत यही है कि इसके लिए किसी किस्म की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, दरूदों का सरदार है, इसमें भी कोई शक नहीं है। जिस इंसान को समझ ना आ रहा हो ना उसकी ज़िंदगी में क्या करना है, तो सबसे आसान चीज़ ये है कि वो दरूद पाक, दरूद इब्राहिमी कसरत शुरू कर दे। यहाँ पर देखेगा कि अल्लाह ताला उसको एक रूट भी दे देंगे, एक गोल भी दे देंगे, उसकी ज़िंदगी का मकसद भी उससे मिल जाएगा। तो दरूद इब्राहिमी जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके ऊपर आसानियाँ और कामरानियों के दरवाजे आपके लिए खुलते चले जाएंगे। एक बहुत ही फेमस बात बताई गई है इमाम अल शाफी ने। उन्होंने कहा कि एक बंदा जो कि दुआएं उसकी पूरी नहीं हो रही थी, तो उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और उन्होंने फरमाया कि मुझ पे दरूद भेजने की कसरत को बढ़ा दो, यानी कि जो दरूद तुम मुझ पे भेज रहे हो उसको बढ़ा दो। और फिर उस शख्स ने जो है वो दरूद बढ़ा दिया। उसने देखा कि उसकी मुश्किलें आसान हो गई हैं और उसकी दुआएं कबूल होना शुरू हो गई हैं। तो बेसिकली जब आप दुआ मांगते हैं तो आपने दरूद पाक ज़रूर पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ने से क्या होगा कि आपकी दुआ जो है वो, कहते हैं कि बाज़ औक़ात ये भी आया है कि दुआ रुकी रहती है आसमान में, जब तक आप ऊपर भेजना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि वो चली जाए अल्लाह ताला के पास, तो आप दरूद भेजें। और अक्सर औक़ात ये भी कहा गया कि अगर आप चाहते हैं कि दुआ की कबूलियत यकीनी हो तो दरूद ज़रूर पढ़ें, अव्वल में या आखिर में। बेहतर तो है अव्वल ही पढ़ लें, ज़ाहिर है जिसका इतना फ़ायदा है उसको पहले ही पढ़ लिया जाए तो बेहतर है। एक और वाक़या आपके साथ शेयर करती हूँ। एक ट्रेडिशनल स्टोरी है, बहुत से खुतबा में बयान की गई थी कि एक बड़ा ही गरीब जो है वो सफ़र कर रहा था, मुसाफिर, और उसने जो है रिपीटेडली बस अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ना शुरू कर दिया। और हुआ कुछ यूँ कि उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं कितनी दफ़ा पढ़ा था, बस मैं रिपीटेडली ये पढ़ ही जा रहा था। और एक रात उसने ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। उन्होंने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम्हारा जो सलावात है, दरूद है, वो एक्सेप्ट हो गया, वो कबूल हो गया। और उसके बाद वो कहता है कि ऐसे अनएक्सपेक्टेड हेल्प आई, खाना आया, काम मिल गया, जर्नी सेफली गुजरना शुरू हो गई। यानी कि यहाँ इस स्टोरी से हमें ये पता लगता है कि आपकी जो एक सिंसियरिटी है, आपका खलूस नीयत है, सिंसियरिटी बहुत डिपेंड करती है। और दरूद पाक पढ़ने से आपकी मुश्किलें आसान होती हैं, ज़िंदगी में आसानियाँ आती हैं। एक और वाक़या शेयर करती हूँ आपके साथ। ये अब्दुल कादिर जिलानी ने नरेट किया था बेसिकली, कि एक बंदा जो कि बहुत ज़्यादा तंगी परेशानियों और डर का शिकार था, उसने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास वो आया। उन्होंने कहा कि मुझे नसीहत फरमाएं। तो उन्होंने फरमाया कि हर वक्त मसरूफ़ रहा करो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने के लिए। और वो बंदा कहता है कि मैं डेली पढ़ता रहा, कभी कभी जो है 1000 तक हो जाता। खैर वो कहने की बात है कि बिल्कुल कुछ हफ्तों में ही उसका कर्जा उतर गया, उसकी एंजाइटी परेशानी ख़त्म हुई, उसकी सिचुएशन अच्छी हुई। तो दरूद पाक एक ऐसी नेमत है जिससे आपकी आसानियाँ होंगी। मुझे कमेंट्स में अक्सर लोग कह रहे हैं हमारा ये मसला है, कोई शादी का है, कुछ भी है, आप दरूद इब्राहिमी कसरत करके देखें, आपके सारे मसले हल होना शुरू हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोग आ जाएंगे, आपको सुकून आ जाएगा। बहुत सारे लोग जो दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं उनका कहना है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा सुकून है कि हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये सुकून कहाँ से आया, किस तरह आया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह मदद भेजी, कैसी मदद भेजी। तो दरूद पाक एक ऐसी बरकत है जो कि जिसको नसीब है उसके वारे न्यारे हैं। और जैसा कि मैंने अपनी पहले भी एक वीडियो में कहा था कि प्लीज़ इस्तग़फ़ार की कसरत भी बढ़ाएं, अस्तग़फ़िरुल्लाह की कसरत भी बढ़ाएं। इस पे भी आप अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी 11-11 मरतबा पढ़ें। हम लोग गुनाहगार हैं, हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी है और अल्लाह ताला से हमें उठते बैठते माफ़ी मांगनी है। जब भी आपको लगे कि आपको बेचैनी है, कुछ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगे। और ये जो हम इस्तग़फ़ार पढ़ते तो कर रहे हैं, लेकिन
ساتھ ساتھ آپ اللہ رب العزت کو کہیں، دل سے کہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے. یہ ہمارا منہ سے بولنا بھی بہت ہے. اللہ تعالیٰ ہماری سنسیئرٹی جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن جو بھی عبادت ہے اس میں سب سے اول نمبر کی عبادت درود پاک ہے، جو قبول ہوتی ہی ہوتی ہے. ایسے ایسے حیران کن واقعات سننے کو ملے ہیں کہ اب یہاں پہ شاید کوئی ایسے اختلاف نہ ہو جائے، لیکن ایسے وہ لوگ جو کہ نان مسلمز ہیں وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، یہاں تک دیکھا گیا. اور درود تو پڑھنا، جو بھی پڑھے گا اس کا قبول ہوگا ہی ہوگا. کسی بہن نے کامنٹ سیکشن میں سوال کیا ہوا تھا کہ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ ہمارا درود قبول ہو رہا ہے. تو ہمیں ایسے پتہ رہے گا کہ اگلی دفعہ جب آپ کو توفیق ملتی ہے ایک تو درود پاک پڑھنے کی، تو وہ اسی لیے ملتی ہے کیونکہ آپ کا قبول ہو رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ درود پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ایک ایسی دعا ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ قبول ہونی ہے، بالکل قبول ہونی ہے. اس میں گارنٹی ہی ہے، آپ نے کوئی شک نہیں لانا دوسرا، کیونکہ یہ ایک ایسی ایک برکت والی دعا ہے جس سے جب ہم پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمتیں برکتیں بھیجتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اس کو اتنا مقام دیا. خود اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحزاب کی آیت نمبر 56 میں بیان کیا ہے کہ یہ میری سنت ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں. میں کہتی ہوں یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت قرآن میں ایڈ کر دی، ورنہ لوگ آج بھی جھگڑ رہے ہوتے کہ پتہ نہیں درود پڑھنا بھی ہے کہ نہیں. جس طرح اکثر اوقات جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ حدیث کے بارے میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں لے کے لوگ بیٹھ گئے ہیں آج تو، استغفر اللہ. لیکن میں کہتی ہوں یہ اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے قرآن میں یہ مینشن کیا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجو. تو میرے خیال سے یہ اللہ تعالیٰ میرے خیال سے بلکہ یقیناً یہ بہت بڑا احسان ہے اس رب پاک کا جنہوں نے یہ ہمیں بتایا کہ یہ ہم کریں. اور ہمارے لیے ہمیں یہ سب سے بڑھ کے یہ کہ ہمیں ایک ایسا اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسی دعا ہمیں دی ہے، ایک ایسی عبادت کرنے کو ہمیں دی ہے کہ ہم نہ صرف اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہماری مشکلوں کے حل نکل رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہم ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں اللہ کا نام بھی لیا جا رہا تھا. آپ درود پڑھیں نا، آپ کو اللہ تعالیٰ کا نام ضرور اس میں آئے گا. اللہم صلی علی، اب نام ہی اللہم سے شروع ہو رہا ہے. درود ابراہیمی کی بات کر لی جائے تو اللہم صلی علی محمد، اللہم سے شروع ہو رہا ہے. کہنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے. آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں آپ درود پڑھیں، حل ہوں گے. لوگوں کے اتنے مسائل ہیں، کسی کے شادی کا مسئلہ، برے لوگ ارد گرد، ہر انسان چاہتا ہے میرے ارد گرد اچھے لوگ ہوں، ہر انسان اچھی کمپنی چاہتا ہے. لیکن جب درود ہم پڑھتے ہیں تو اچھے لوگ ہمارے ارد گرد آ جاتے ہیں، جو برے ہوتے ہیں تو ان میں اچھائی آ جاتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ کر دیتے ہیں. لیکن آپ کی مستقل مزاجی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا پڑھتے ہیں. میں اکثر لوگوں کو سنتی ہوں جی ہم چلتے پھرتے پڑھتے ہیں، بالکل پڑھیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے آپ کتنا پکڑ تو آپ کو لگ رہا ہے آپ کی زبان نہیں رک رہی، بہت اچھی بات ہے، اور پھر آپ کو اس کے بینیفٹس بھی نظر آتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں جی ہم چلتے پھرتے پڑھ رہے ہیں اور پھر تھوڑا سا ادھر ادھر چل کے پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئے، میں آپ سب سے درخواست کروں گی کہ پلیز تھوڑا سا وقت نکالیں، بیٹھ کر آپ درود پاک پڑھیں. تھوڑا سا وقت نکال کے آپ بیٹھ کر درود پاک پڑھیں. اگر آپ سے بیٹھ کے نہیں پڑھا جا رہا تو میں نے اپنے ویڈیو کے نیچے اس ڈسکرپشن باکس میں لنک دیا ہوا ہے، اس میں درود پاک پڑھا ہوا ہے، درود ابراہیمی 1000 ٹائمز، 100 ٹائمز مل جائے گا آپ کو. اس کو آپ پڑھیں، آڈیو لگا دیں. اگر میری والی ویڈیو نہیں سنی کسی اور کی ویڈیو لگا دیں درود ابراہیمی کی، اور اس کو پیچھے پڑھتے چلے جائیں. آپ جب آپ پڑھیں گے اس کے پیچھے درود پاک تو ساتھ ساتھ آپ کچن کا کوئی کام ہے تو آپ وہ چلتے پھرتے کریں. لیکن کوشش کریں 11 مرتبہ ہی صحیح پر بیٹھ کر سکون سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ہم نے ضرور پڑھنا ہے. جب ہمارا فل فوکس جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو. اصل میں یہ کنیکشن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بنانے کا. جیسے ہم چاہتے ہیں نا کہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہمارا کنیکشن بن جائے، ایسے لوگ جو اللہ کے بہت قریب ہیں، یا دنیاوی لحاظ سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے بھی بڑے بڑے لوگوں سے ہمارا کنیکشن بنے. تو پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کو جتن کرنے پڑتے ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنیکشن بنانے کے لیے آپ کو ان کی ذات پہ صرف درود پڑھنا ہے، ان کے خیال میں گم رہنا ہے، ان کے بارے میں سوچنا ہے، ان سے باتیں کرنی ہے، اور آپ خود نوٹ کریں گے آپ وہ کنیکشن بنتا چلا جائے گا. اللہ کے ساتھ کیسے کنیکشن بنا؟ اللہ سے باتیں کریں. آپ کا اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے اسے کہو میں اس کے پاس ہوں. میرے بندے جب آپ سے دریافت کریں میرے بارے میں تو اسے بتاؤ کہ میں تو اس کے تمہارے پاس ہی ہوں. جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں تاکہ نیک رستہ پائیں. قرآن میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تم پہ کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے.
تاکہ تم شکر گزار بنو. تو ہمارے لیے تو قدم قدم پہ اللہ رب العزت نے آسانیاں کامرانیاں رکھی ہیں. یہ جو بھی نیک کام اللہ نے ہمیں کرنے کو دی یہ ہماری اپنی ذات کے لیے. آج میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں. جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا غیبت نہ کرو, نہیں ہم تو گوسپ کریں. یہ آپ جو غیبت کر رہے ہیں کسی کی, اگلے پر تو جو اس کی انرجی جائے گی سو جائے گی, آپ کے ثواب اس کو ملیں گے, وہ الگ چیز ہے. لیکن جب بھی ہم منہ سے کوئی بھی نیگیٹو بات نکالتے ہیں کسی کی شخصیت کے بارے میں, تو جو آپ کا دماغ ہے وہ اس بات میں فرق نہیں کر سکتا کہ آپ نے اس کے بارے میں بات کی ہے یا اپنے بارے میں بات کی ہے. اور آہستہ آہستہ آپ نوٹ کریں گے کہ وہ خصلت آپ میں بھی آنا شروع ہو جائے گی. غیبت کی وہ کیٹیگری جس میں غیبت الاؤڈ ہے وہ ہے جب آپ کسی کو تنبیہ نہ کر رہے ہو بلکہ کسی کو خبردار کر رہے ہو کہ بھائی یہ چیز ہوئی ہے بری, تم اس سے بچ کے رہنا. اس چیز میں الاؤڈ ہے. لیکن ہنسی مذاق اور گوسپس اور جو ہے وہ خاص طور پہ بیٹھ کر انجوائے کرنا کہ وہاں پہ مزہ آ جائے غیبت کر کے, تو یہ سب چیزیں جس کو گوسپس کا نام, اپنے آپ کو تو ایڈمٹ کرنا ہی نہیں ہے نا کہ ہم گناہ کر سکتے ہیں. ہم تو اس کو گوسپ کا نام دے دیتے ہیں. میری اپنی فیملی میں دور کیوں جاؤں, اللہ ہم سب کو معاف کرے, میری اپنی فیملی میں ایسے لوگ ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ نہ کرو, تو وہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم تو گوسپ کر رہے ہیں. تو ہم سب کو اللہ پاک ہدایت پہ رکھے, ہم سب کو اللہ رب العزت ہدایت پہ رکھے. ایسے کسی کو میں پوائنٹ نہیں کر رہی, لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم سے بھی اگر غلطیاں ہو رہی ہیں تو ہمیں بھی اللہ ہدایت پہ رکھے. لیکن جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو نہ صرف آپ کی آسانیاں کرتا ہے بلکہ آپ کی گروتھ میں ہیلپ کرتا ہے. آپ کے اندر یوں سمجھ لیں کہ آپ کے نفس کی صفائی ہوتی ہے. آپ کو گناہ سے ایک دم چڑنے لگ جاتی ہے, آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ چیزیں مجھے کیوں بری لگ رہی ہیں. چلیں جی, میں امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنیکشن میں جوڑے رکھیں, ان کے ساتھ ہمارا رابطہ مضبوط تر ہو, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک مقرب بندوں میں شامل کریں. آمین ثم آمین. ہمارے جو گیدرنگ ہو لوگوں کی وہ ایسے لوگوں کی ہو جو ہمیں اللہ کے قریب کریں. ہمیں ایسی اچھی گیدرنگ ہو جس میں ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے ہمیں طریقے مل سکیں, ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں. آمین یا رب العالمین. چلیں جی, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.